اور آخری حدیث پاک حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو میرے اور آپ کے آقا مولا حالت سجدہ میں پیدا ہوئے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ حالت سجدہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جب دنیا میں آتے ہیں تو حالت سجدہ میں آتے ہیں، اور آپ کے لب مبارک حرکت کر رہے تھے۔ لب کیا کر رہے تھے؟ حرکت کر رہے تھے۔ جب کان لگا کے سنا گیا تو آپ فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا مولا جب دنیا میں آئے پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، جب سر عرش اولا جائے پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، اور جب میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو پھر بھی اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں۔ اور آج لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی میلاد کہاں لکھا ہے کہ آپ لوگ میلاد منانا شروع کر دیتے ہیں، میلاد کہاں لکھا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ان سے آپ یہ بھی پوچھا کرو کہ اللہ نے منع کہاں کیا ہے؟ اللہ نے تو اپنے نبیوں کے میلاد کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا کے میلاد کی تو کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کن سے وعدہ لیا تھا؟ نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا میرے نبی پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ نے سارے حواریوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ لوگوں، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا کہ اے پیارے نبی عیسیٰ، کیا اس نبی کی شان آپ سے بھی زیادہ ہے؟ آپ سے بھی بلند اور برتر ہے؟ آپ نے اس کی بات کو سنا، کیونکہ جو امتی ہوتے ہیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور میرے آقا نے بھی فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے۔ وہ حواری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، آپ اگر مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، کوڑ کی بیماری والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ اسے بھی شفا دے دیتا ہے، مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اس میں پھونک مارتے ہیں وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ عجیب آپ کا فلسفہ ہے کہ آپ مردوں کو ٹھوکر ماریں اور فرمائے قم باذن اللہ، میرے رب کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا تو مردہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، تو آپ جس نبی کی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے حواریوں کان کھول کر بات سنو، یہ ہے میرے آقا کا میلاد۔ آپ نے فرمایا کان کھول کر بات سنو، تم یہ کہتے ہو کہ کیا اس نبی کی شان آپ سے زیادہ ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نبی آخر الزمان کے جوڑوں کے تسمے باندھنے کی مجھے سعادت عطا فرما دے تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے جلیل القدر نبی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے جوڑوں کے تسمے باندھنے کی سعادت مجھے عطا فرما دے تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا محبوب مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، اس وجہ سے قسم نہیں کھا رہا کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا و مروہ ہے، میدان عرفات ہے، فرمایا اس وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، قسم اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ اے پیارے مصطفیٰ تو اس شہر میں مجھے چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ حرام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد
40 साल की उम्र में आपने लाने नबूवत फरमाया। नबूवत का ऐलान फरमाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बकरे ज़िबा किए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को खाना खिलाया। सहाबा ने पूछा, हुजूर ये किस चीज़ का खाना है? तो फरमाया, इस दिन अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में भेजा था। अल्लाह ने क्या किया था? दुनिया में भेजा था। अब बाज़ लोग यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये हुजूर ने अकीका किया था। ये क्या किया था? सारे बोलो ना, अकीका किया था। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अकीका विलादत पर होता है या विसाल पर होता है? हकीका बच्चा पैदा होए फेर हुंदा या बच्चा फौत हो जाए तो फेर हुंदा है? जो बच्चा पैदा हुंदा फिर हकीका हुंदा है। इस तो पता चलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिलाद का खुद भी एहतमाम किया है। बस आखिरी हदीस पाक, चूँकि वक़्त हो गया है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा पाक तो बाहर निकले। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत दे रावी ने और हज़रत अमीर मुआविया ने भी ये गल रिवायत की है। आप फरमाते हैं कि असी हुजरा पाक के बाहर बह के ना ते अल्लाह दा शुक्र अदा करने सां पे, अल्लाह दी हम्दो सना करते सां पे। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे कोल आए, आके आपने पूछा, मेरे सहाबा तुसी केड़ा काम करदे हो पे? ते असी अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर असी अल्लाह दा शुक्र अदा करने हाँ पे कि अल्लाह ने सानू दीने इस्लाम दी दौलत अता फरमाई, अल्लाह ने सानू कुफर चो कढ़ दिता और अल्लाह ने साडे उत्ते बड़ा फजल किया कि अल्लाह ताला ने तुहानू अल्लाह दा आखिरी रसूल बना के साडे वल भेजिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या इस गल दी कसम देंदे हो? क्या इस गल दी कसम देंदे हो? सहाबा ने की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी कसम देने कि असी यही गल करने यहाँ पे। आपने फरमाया कि मैनू तुहाडे ते शक कोई नहीं, बल्कि जदों मैं तुहाडे कोलों पुछया है, अल्लाह की तरफों जिबरील आए सन और जिबरील ने आके आख्या है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला तुहाडे सहाबा दी वजह तो फरिश्तियां विच फखर फरमांदा पिया। तुम पता चलिया कि सरकार दा मिलाद मनाना चाहिए और आप दी गल भी मननी चाहिए है।